آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ اول۔ اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں۔ میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی، بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی کی سواری پر 2 2 3 3 4 4 افراد ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ یہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا۔ زمین کیسی ہموار ہوگی، کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا، اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن۔ زمین مٹی کی نہیں، احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی۔ آفتاب، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہے، ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا۔ اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے، بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے، پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی، اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پیٹھ تک، اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو ہمارا حساب تو شروع ہو، اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے، کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں، کس سے بات کریں۔ اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہے نا، ابو البشر ہیں، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں۔ اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا، حضور آج کرم کیجئے، اس مصیبت سے نجات دلائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے۔ رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں، آپ تو بتائیں۔ وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں، طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی، کئی معجزات سے نوازا، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں، کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی آج تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا محشر گھومتے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور کے دربار میں آئے گا، تو نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، میں ہوں تمہارے لیے، آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں۔ دیر از ون ویری ریلیونٹ کوسچن کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا ایسا ہوگا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے، ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی؟ لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں، ہمیں معلوم ضرور ہے، مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے، سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی،
सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये महशर में तमाम लोगों का ये मूवमेंट करना, क्योंकि ईमान वाले भी होंगे बेईमान भी होंगे, उन सबको ये बताना मकसूद है कि आज के दिन मेरे महबूब की बात सुनी जाएगी। शफाअत का रुतबा इन्हें अता किया गया है, मकाम महमूद के मर्तबे पर इन्हें फाइज किया गया है। अब जब ये सारे लोग नबी पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे आका उस दिन भी उम्मत को मायूस नहीं करेंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए इल्तिजा पेश करेंगे। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होगा। हदीस की किताबों में ये अल्फाज मौजूद, या मुहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफा। ऐ महबूब अपना सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल है। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अब सुनते जाइए शफाअत कैसे होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शफाअत वाले दिन क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक के पास पहले तो एक झंडा होगा। जिन्होंने हज किया ना वो जरा मेरी बात जल्दी समझेंगे। 30-35 लाख 25 लाख जब हज पे लोग होते थे तो पंजाबी में वो कहते हैं ना, लग पता जाता है, रश कहते किसको है। 25-30 लाख में इतना रश। और आपने देखा होगा कि खैमों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बलून बड़े बड़े होते हैं। यार ये येलो कलर का बलून है ना, यहाँ जुनूब एशिया वाले इधर ही अपना खैमा होगा, क्योंकि जब क्राउड ज्यादा हो तो झंडा या बलून ऊंचा लगाना पड़ता है। 25-30 लाख लोगों में यह हाल है, जब अरबों लोग होंगे। आप कभी आपने इमेजिन किया कयामत के दिन कितने लोग होंगे। 8 अरब तो अभी दुनिया में लोग हैं ना, और कब से लोग आ रहे हैं, और कयामत तो कितने होंगे। ये सारे महशर के मैदान में होंगे, मुसलमान गैर मुसलमान सारे। इट मींस अगर हम एक इमेजिनेशन कर लें कि 50 अरब लोग होंगे कयामत में, 50 अरब का क्राउड। अच्छा, नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे। अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता, अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतजाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा। फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। कयामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा बरकत वाली है, क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते रूए जमीन पर जितने पेड़ और ढेले और पेड़ हैं, कयामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। ऐसी शफाअत आका की। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार देखो। हदीस का खुलासा, आका फरमाते कयामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर होंगे, हैं, नूर के सोने के मिंबर होंगे। सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठेंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। और इसलिए मैं नहीं बैठूंगा कि अल्लाह के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए।